یونان کے شہر ایتھن سے نمائندہ دھرتی نیوز اشراق نذیر کی رپورٹ شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ یونان میں پاکستانی سفیر محمد ندیم خان نے میڈیا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے یونان میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی سہولت کے لیے آج سے وکلا کی سہولت فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ اس پر مزید بتا رہے ہیں اس رپورٹ میں۔ یونان میں پاکستانی سفیر محمد ندیم خان نے میڈیا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یونان کی مختلف جیلوں میں قید پاکستانی کی سہولت کے لیے جو خود اپنے وکیل کا بندوبست نہیں کر سکتے، سفارت خانہ پاکستان ایتھنز ان کو وکلا کی سہولت فراہم کرے گا۔ سفارت خانہ پاکستان ایتھنز میں بھی باقاعدہ وکلا کا پینل موجود ہوگا جن سے یونان میں مقیم پاکستانی کمیونٹی مشورہ کر کے سہولت اٹھا سکے گی۔ اس وقت دنیا بھر میں سفارت خانہ پاکستان ایتھنز واحد سفارت خانہ ہے جو وکلا کی سہولیات پاکستانی کمیونٹی کو یونان میں مہیا کر رہا ہے۔ وکلا کی سہولت حاصل کرنے کے لیے آپ ہر جمعے صبح 10 بجے سے لے کر دوپہر 1 بجے تک سفارت خانہ تشریف لا سکتے ہیں۔ سفیر پاکستان محمد ندیم خان نے مختلف فارم کی تصدیق کے لیے 2 گواہوں کی پابندی بھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب کوئی بھی فارم تصدیق کروانے کے لیے صرف اکیلے سفارت خانے آئیں۔ اس کے بعد یونان کے دور دراز علاقوں میں جزائر پر مقیم پاکستانی کمیونٹی کے مسائل حل کرنے کے لیے زوم میٹنگ کا بھی اہتمام کر دیا گیا ہے۔ اب آپ اپنے مسائل پرسنلی طور پر سفیر پاکستان سے بات کر کے حل کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر مہینے کے پہلے اتوار کو سفارت خانہ پاکستان میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں تارکین وطن اپنے مسائل بتا سکتے ہیں۔ کھلی کچہری صبح 8 بجے سے دن 1 بجے تک ہوگی۔ سفیر پاکستان کا کہنا تھا کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ فیملی ویزے کے حوالے سے اسلام آباد میں یونانی سفارت خانے سے فارم تصدیق کروانے کی شرط ختم کی جائے اور یہ کام ہمارا اپنا سفارت خانہ ایتھنز کرے۔ امید ہے کہ اس پر جلد کوئی خوشخبری ملے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا مقصد یونان بھر میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے مسائل حل کرنا ہے اور اس کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ بلیٹن میں آپ کو بتائیں کہ نظریاتی پینل پی ٹی آئی اسپین کو ویلنسیا سے پی ٹی آئی کے ایک بڑے گروپ کی حمایت مل گئی۔ تفصیلات کے مطابق ویلنسیا سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ایک وفد جس میں ابوبکر اسلم، مون شرجیل، شہزاد قمر وقاص اور دیگر کی نظریاتی پینل کے مرکزی رہنماؤں سے ملاقات ہوئی، جس کے بعد پی ٹی آئی ویلنسیا کے رہنماؤں نے اپنے باقی گروپ کے ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کے بعد نظریاتی پینل پی ٹی آئی اسپین کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ نظریاتی پینل کی ویلنسیا ریجن سے یہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ نظریاتی پینل پی ٹی آئی اسپین کے امیدوار شیراز بھٹی سمیت دیگر مرکزی رہنماؤں نے حمایت کرنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہم انشاءاللہ نہ صرف ویلنسیا بلکہ اسپین کے تمام ریجن سے الیکشن میں کامیابی حاصل کریں گے۔ بلیٹن میں آپ کو بتاتے چلے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اوورسیز چیپٹر سویڈن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ صدر انٹرنیشنل افیئر مسلم لیگ نون اسحاق ڈار نے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی منظوری کے بعد مسلم لیگ نون سویڈن چیپٹر کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون اوورسیز چیپٹر سویڈن کا قیام نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سویڈن کی معروف کاروباری اور سماجی شخصیت شیخ سعید صدر، محمد غلام بالی چیئرمین، سہیل وڑائچ سینئر نائب صدر، مسعود منہاز نائب صدر، حافظ سجاد احمد سیکرٹری جنرل، عمیر ضیاء بھٹی ڈپٹی سیکرٹری جنرل، کاشف عزیز بھٹی انفارمیشن سیکرٹری، جبکہ رابعہ زبیر کو خواتین ونگ کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ پریس بریفنگ کے دوران سعید شیخ کا کہنا تھا کہ پارٹی کی مرکزی قیادت نے سویڈن چیپٹر کے لیے ایک قابل ٹیم منتخب کی ہے۔ سویڈن کے تمام عہدیداران پارٹی کے منشور کے مطابق سویڈن میں اپنے خدمات انجام دیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ پاکستانی سیاسی جماعتوں کا اوورسیز چیپٹر ہونا معنی خیز نہیں، جو کہ بالکل درست سوچ نہیں۔ اگر پاکستانی سیاسی جماعتوں کے اوورسیز چیپٹرز مضبوط ہوں گے تو اس سے پاکستان کو براہ راست فوائد یوں حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس سے مختلف ممالک کے 2 طرفہ تعلقات میں اضافے کو تقویت مل سکتی ہے، پاکستانی برآمدات کو بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے اور ساتھ ہی دیار غیر میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی آواز براہ راست پاکستان کے ایوانوں میں پہنچائی جا سکتی ہے۔ اب چونکہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کاسٹ کرنے کے حقوق حاصل ہو چکے ہیں تو یہ بے حد ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے اوورسیز چیپٹرز کا اعلان کریں تاکہ ہر جماعت کی بھرپور نمائندگی ہو سکے اور پاکستانی کمیونٹی کی خدمت ہر سطح پر کی جا سکے، کیونکہ جیت چاہے پاکستان کے الیکشن میں کسی بھی جماعت کی ہو، مگر اس سے فوائد یہ حاصل ہوں گے کہ حکمران جماعت کے نمائندے اپنے لیڈران تک اوورسیز پاکستانیوں کی آواز پہنچا سکیں گے۔ بارسلونا سے باپر علی چودھری کی رپورٹ شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ چودھری ندیم اصغر کائرہ چیئرمین بلدیہ لالا موسیٰ کے اعزاز میں پیپلز پارٹی اسپین کے زیر اہتمام مقامی ریسٹورنٹ پر ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں پیپلز پارٹی اسپین کے عہدیداران نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ۔
पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एक्स तहसील नाजिम खारिया और चेयरमैन बल्दिया लाला मूसा चौधरी नदीम कायरा के एजाज में पीपल्स पार्टी स्पेन की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पीपल्स पार्टी ओहदेदारों समेत स्पेन में पाकिस्तान की दीगर सियासी पार्टियों के ओहदेदारों और दोस्त अहबाब ने भी शिरकत की। तकरीब में नकाबत के फराइज पीपल्स पार्टी यूरोप के सेक्रेटरी इत्तलात हाफिज अब्दुल रज़ाक सादिक ने अंजाम दिए। तकरीब से पीपल्स पार्टी स्पेन के ओहदेदारों ने भी खिताब किया। इस मौके पर चौधरी कमर जमान कायरा के बेटे और पीपल्स पार्टी के दीगर शोहदा के ईसाल सवाब के लिए फातिह खानी भी की गई। तकरीब की सदारत पीपल्स पार्टी स्पेन के सदर चौधरी इश्तियाक हुसैन ने की। पीपल्स पार्टी के ओहदेदारों में पीपल्स पार्टी स्पेन के जनरल सेक्रेटरी चौधरी तारिक जमाल गुजर, नायब सदर पीपल्स पार्टी मियां अब्दुल रऊफ अराइन, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन जावेद गुल, नायब सदर यूरोप चौधरी साजिद गोंदल, चौधरी आबिद, मिर्जा जाबिर, चौधरी सज्जाद अनवर, मलिक दाऊद, चौधरी लारसब, प्रोफेसर ताहिर अजीम और दीगर ओहदेदारों ने भी शिरकत की। चौधरी नदीम असगर कायरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हमें ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट का हक देने में कोई मसला नहीं, लेकिन हम वोट के तरीक़ाकार से इख्तलाफ रखते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी अवाम की जमात है और अवाम में अपनी जड़ें रखती है। तकरीब के आखिर में मेहमानों के लिए पाकिस्तानी खानों से तवाज़ो भी की गई। नाज़रीन, बुलेटिन अब तक के लिए था ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए धरती न्यूज़, धरती की हर खबर से। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की ताज़ा तरीन खबरों से हम वक्त अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर में टाइप कीजिए धरती न्यूज़ और डाउनलोड कीजिए एंड्रॉयड ऐप।